ذرا میں آپ کو وہ انٹرنیشنل اسٹوری کی طرف لے کے چلتا ہوں جو کہ یہ جناب لیک ہوئی ہے، اور اس میں ڈراپ ڈراپ سائٹ ہے جی، ایک ایک آن لائن پیپر ہے ڈراپ سائٹ، اور مرتضی حسین اور ریان گریم، انہوں نے یہ سٹوری دی ہے، اور یہ 10 ستمبر کی سٹوری ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہے مرتضی حسین اور ریان گریم کی، دونوں نامور جرنلسٹ ہیں جی، اور انہوں نے یہ سٹوری دی ہے کہ لیکڈ انفارمیشن ریویلز پاکستان آرمی planned its brutal crackdown on protest including live fire and subsequent cover up۔ تو یہ ایک سٹوری ہے بہت ہی دل ہلا دینے والی سٹوری، اس کے میں آپ کو مندرجات اس کے سامنے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اس کا جواب ڈی جی آئی ایس پی آر فوج کے ترجمان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل سٹوری ہے اور اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بات کر رہا ہے اور خبریں بھی دے رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس سلسلے میں آنا چاہیے، احمد شریف صاحب کو، اور ان کو اس سلسلے میں اپنی پوزیشن یا اس سٹوری کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اپنا جو بیانیہ ہے، وہ اپنا موقف دینا چاہیے، کیونکہ اس سے روگردانی جتنی کی جائے گی اس سے معاملات اتنے ہی سنجیدہ ہوتے جائیں گے اور سوالات اٹھتے جائیں گے۔ یہ سٹوری ہے جی، وہ کہتے ہیں جی پاکستانی، اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ان کے سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے اندرونی ذرائع ہیں، ان کے مطابق یہ فوج کے اندرونی ذرائع ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی سابق وزیر اعظم عمران خان کے حامیوں کے خلاف نومبر میں، یعنی کہ 24، 25، 26 نومبر کو جو ایک سخت اور مہلک کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، جس میں احتجاج کو دبانے کے لیے براہ راست وہ کہتے ہیں گولیاں چلائی گئیں، اور بعد میں اس حقائق کو چھپانے کی کوشش بھی شامل تھی، اور ایک دوسرے ذریعے نے اس منصوبہ بندی کی تفصیلات کی تصدیق کی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دو ذریعے ہیں، فوج کے اندر کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ کریک ڈاؤن کی منصوبہ بندی جو کی گئی یہ اس سلسلے میں، اور احتجاج کو دبانے کے لیے جو گولی چلائی گئی اور پھر اس کو چھپایا گیا، یہ ساری منصوبہ بندی کی تفصیلات انہوں نے کہا جی ہمیں موصول ہوئی ہیں، اور جو سٹوری ہے اس میں وہ کلیم کیا گیا ہے سورسز کے مطابق، اکارڈنگ ٹو سورسز، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اس کئی مرحلوں پر مشتمل منصوبے میں مواصلاتی نظام کی بندش شامل تھی جی۔ پہلے مواصلاتی نظام انہوں نے کہا جی کہ بند کیا گیا، یعنی کہ انٹرنیٹ وغیرہ اور موبائل فون سروس، انٹرنیٹ جو بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر سنائپرز کی تعیناتی بھی کی گئی، پھر آنسو گیس سے لیس فوجیوں کی تعیناتی کی گئی۔ اچھا اس میں اب آپ کو بتا دوں کہ رینجرز جو ہیں وہ بھی فوجی یونیفارم پہنتے ہیں، اور رینجرز کے جو چیف ہیں وہ بھی میجر جنرل ہوتے ہیں جو بھی، اور ان کے جو آفیسرز ہیں، تو اس لیے یہ سارے بتایا جا رہا ہے۔ سنائپرز کی تعیناتی، آنسو گیس سے لیس فوجیوں کی تعیناتی، اسلام آباد کے مرکز میں حکمت عملی کے تحت رکاوٹیں کھڑی کرنا، اور براہ راست گولیوں کا استعمال شامل تھا۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ کئی مرحلے تھے اس آپریشن کے، جو بلو ایریا میں کیا گیا ڈی چوک میں، اس آپریشن کے کئی مرحلے انہوں نے بتایا اس سٹوری کے مطابق، کہ پہلا تھا کہ مواصلاتی نظام کی بندش تھی، دوسرا تھا سنائپرز کی تعیناتی، تیسرا تھا آنسو گیس سے لیس فوجیوں کی تعیناتی، اور اس میں یہ سٹوری کے الفاظ ہیں اسلام آباد کے مرکز میں حکمت عملی کے تحت رکاوٹیں کھڑی کرنا، یعنی کہ جو وہ خندقیں کھودی گئی، مٹی پھینکی گئی اور کنٹینرز لگائے گئے، ان کی بات ہو رہی ہے، اور پھر براہ راست گولیوں کا استعمال۔ یہ سب حکومت کی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں سے متعلق سنگین تشویش کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ جو گورنمنٹ کی جو ایک سنگینی پائی جاتی ہے ٹورڈز پاکستان تحریک انصاف، یہ سارے اقدامات جو ہیں یہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ یہ سب حکومت کی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں سے متعلق جو ایک اگریشن پایا جاتا ہے اور وہ بروٹیلٹی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس سٹوری میں یہ بھی کہا ہے کہ 26 نومبر کو عمران خان نے اسلام آباد میں مظاہروں کی کال دی تھی، وہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، جس کے جواب میں پی ٹی آئی کے ہزاروں حامی ملک بھر سے اسلام آباد پہنچے، اور راستے میں حامیوں نے حکومت کی طرف سے کھڑی کی گئی تمام رکاوٹیں جو ہیں ان کو ہٹایا، انٹرنیٹ کی بندش اور آنسو گیس کا سامنا بھی کیا، اور مظاہرین کے دو اہم گروپوں میں سے ایک کی قیادت عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کر رہی تھیں، دوسرے گروپ کی قیادت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کر رہے تھے۔ مظاہروں سے پہلے
حکومت نے سوشل میڈیا ایپس جیسے واٹس ایپ کو بند کر دیا تھا اور فوج کو اسلام آباد میں بلا لیا گیا تھا 245 کے تحت، جسے احتجاج کرنے والوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کے اختیارات دیے گئے تھے، یعنی کہ فوج کو بھی بلایا اور ان کو فائرنگ کے اختیارات بھی دے دیے گئے۔ اور یہ بات درست ہے کہ یہ باقاعدہ میں نے سنا تھا کہ ٹی وی چینلز پہ خبریں میں نے خود سنی تھی، بیپرز میں نے خود سنے تھے، بریکنگ نیوز کے طور پہ 26 کی صبح 4:30 بجے الگ صبح کی بات کر رہا ہوں، اور یہ شام کو پھر یہ کام ہوتا ہے جی۔ تو فوج کو اسلام آباد میں بلایا، جسے احتجاج کرنے والوں کو روکنے کے لیے فائرنگ کے اختیارات دیے گئے، اور یہاں تک کہ شرپسند کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ خبر میں نے خود سنی تھی۔ اختیارات دیے گئے، لیکن 26 نومبر کی شام تک مظاہرین اسلام آباد کے مرکز ڈی چوک پہنچ گئے تھے، اور اسلام آباد مرکز سے ڈی چوک پہنچ کر گئے تھے، جو پاکستانی حکومت کا علامتی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ظاہر ہے وہ ڈی چوک ہے، اس کو انہوں نے سینٹر پوائنٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ علامت ہے طاقت کی۔ تو فوجی ذرائع کے مطابق، ابھی آگے اگین پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی ذرائع کے مطابق، ملٹری سورسز ہیں ان کے، یہ آپریشن 25 نومبر کی صبح پاکستان آرمی کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں ایم او، جسے کہتے ہیں جی ایم او آفس کہتے ہیں، ایم او ڈائریکٹوریٹ کہتے ہیں، پاکستان آرمی کے ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ میں جنرل عاصم منیر کی ہدایت پر منصوبہ بند ہوا۔ اس منصوبے کے تحت جناح ایونیو کو بند کر کے ڈی چوک کو گھیر لیا گیا اور کنٹینرز کو رکاوٹ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سنائپرز کو چھتوں پر تعینات کیا گیا اور نیم فوجی رینجرز اور پولیس کو سڑکوں پر گشت کے لیے تعینات کیا گیا۔ یہ سٹوری بتا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے ہی اسلام آباد پر رات کا اندھیرا چھایا، پی ٹی آئی کے ہزاروں حامی جناح ایونیو پر جمع ہو گئے، جو ڈی چوک سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ اعلیٰ حکام کی جانب سے واضح احکامات تھے اور مظاہرین کو ہر صورت ڈی چوک تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے فوج نے کئی جہتی حکمت عملی اپنائی، اور پہلے مرحلے میں خوف و ہراس پھیلانا تھا، اور جناح ایونیو کی روشنیاں بند کر دی گئیں۔ جناح ایونیو مین بلو ایریا، جہاں پہ یہ سارا آپریشن ہوا اسے بلو ایریا کہتے ہیں۔ اور جناح ایونیو بلو ایریا میں، جناح ایونیو میں کیا کیا آتا ہے جی؟ چائنا چوک، کلثوم، جو کلثوم چوک ہے، کلثوم ہاسپٹل چوک، اور اس کے بعد پھر اگلا آتا ہے سینٹورس اور پمس، اور اس کے رائٹ لیفٹ پولی کلینک ہاسپٹل ہے، اگلے پل پہ شہید ملت لیاقت سیکریٹریٹ ہے، اور 7th ایونیو بھی اس میں آتا ہے، 8th ایونیو بھی اس میں آتا ہے، 6th ایونیو بھی اس میں آتا ہے، پولی کلینک ہاسپٹل اس میں آتا ہے، پمس ہاسپٹل اس میں آتا ہے۔ یہ پوری کی پوری جناح ایونیو جسے کہتے ہیں بلو ایریا اسے کہتے ہیں جی۔ یہ G6 G7 G8 G9 F6 F7 F8 F9 یہ سارے کے سارے F6 سے F9 اور F10 تک آگے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو انہوں نے کہا کہ جناح ایونیو کی روشنیاں بند کر دی گئیں، جس سے پورا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسی دوران پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس کی سگنل انٹیلیجنس ٹیموں نے مواصلاتی نیٹ ورک جیم کر دیا، جس سے مظاہرین کے درمیان اور باہر دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، اور ذرائع کے مطابق یہ مواصلاتی بندش مظاہرین کو الجھانے اور ان کا حوصلہ پست کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ یہ سورسز اب اس کو بتا رہے ہیں، ڈراپ سائٹ کو جی، یہ سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا۔ جب ہجوم پر الجھن چھا گئی تو آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ فوج نے مختلف سمتوں سے آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین افراتفری میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ صرف ایک سین تھا، اور دوسرا سین انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق اس کے بعد ایک بڑا حملہ ہوا، جس میں فرار ہوتے ہجوم پر براہ راست گولیاں چلائی گئیں، جن میں بھاری ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال شامل تھا۔ اس دوران چھتوں پر تعینات سنائپرز نے ان افراد کو نشانہ بنایا جو خطرناک یا دشمن سمجھے گئے۔ خطرناک کو انہوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے، اور دشمن کو بھی، یعنی کہ ایسے افراد کو سنائپرز نے نشانہ لے کے مارا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ خطرناک اور دشمن اینیمیز ہے۔ ایک ذریعے نے یہ بھی کہا کہ کئی لوگ ابتدائی فائرنگ کے بعد بھاگ گئے، لیکن یہ واضح نہیں کہ ہجوم پر بھاری مشین گن سے نشانہ لگا کر گولیاں چلانے کا حکم کس نے دیا۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بات واضح کہی ہے کہ لیکن یہ واضح نہیں کہ ہجوم پر بھاری مشین گن سے نشانہ لگا کر گولیاں چلانے کا حکم کس نے دیا۔ اور عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی اس قتل عام کے دوران موجود تھی۔
ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ اندھیرا چھانے کے بعد قریبی گاڑیوں نے اپنی لائٹس بند کر دیں تاکہ وہ نشانہ نہ بن سکیں، اور وہ اپنے موبائل فون بھی بند کر دیے۔ نوجوان مظاہرین آنسو گیس کے شیل اٹھا کر واپس پھینکتے رہے، جبکہ بزرگ مظاہرین نے پناہ لی۔ علیمہ خان نے مزید بتایا کہ دن بھر ریلی خوشگوار رہی اور مظاہرین کے ساتھ ان کے بچے بھی شامل تھے جن کی کسی قسم کی تشدد کی نیت نہیں تھی، یعنی کہ بچے، انہوں نے کیا تشدد کرنا۔ آپریشن کے دوران درمیانی بلندی پر پرواز کرنے والے UAN ڈرون اور تھرمل امیجنگ کے حامل چھوٹے ڈرونز نے بھی براہ راست نگرانی فراہم کی اور آپریشن کے کمانڈ سینٹر کو حقیقی وقت میں صورتحال کی معلومات فراہم کی۔ ذرائع کے مطابق اس درجے کی تکنیکی مہارت ظاہر کرتی ہے یہ کریک ڈاؤن پہلے سے طے شدہ تھا، یعنی کہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ اچانک نہیں کیا گیا، یہ سارا پلان جو کیا گیا یہ پہلے سے پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر یہ آتے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہ ان کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری اس درجے کی، انہوں نے کہا کہ ذرائع کے مطابق، یعنی کہ سورسز نے ان کو بتایا، جو ڈراپ سائٹ کو جو بتا رہے ہیں سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ سارا پہلے سے طے شدہ تھا، یہ ساری تکنیکی مہارت جو کی گئی، اس کا مطلب ہے یہ آپریشن پہلے سے طے شدہ تھا اور یہ کریک ڈاؤن پہلے سے طے شدہ تھا۔ آپریشن کے آخری مرحلے میں فوری اور مکمل صفائی تھی، یعنی کہ واش کرنا۔ جیسے ہی فائرنگ بند ہوئی، ISI یونٹس کو جناح ایونیو بھیجا گیا تاکہ تشدد کے تمام شواہد کو مٹا دیا جائے، اور اس میں لاشیں، گولیوں کے خول اور دیگر شواہد شامل تھے جو حکومت کے پرامن انتشار کے بیانیے کے برعکس ہو سکتے تھے، اور ذرائع کا یہ بیان کئی آزاد رپورٹوں سے مطابقت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو سورسز ہمیں یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، یہ ساری جو سورسز نے ہمیں بتائیں، انفارمیشن ہمیں بتائیں، یہ ساری انفارمیشنز ادروائز اگر ہم اس کو ٹیلی کریں باقی رپورٹس کے ساتھ، جو انٹرنیشنل میڈیا، جو ڈیجیٹل میڈیا، جو سوشل میڈیا رپورٹ کرتا رہا انڈیپینڈنٹلی، تو یہ ساری انفارمیشن اس سے مطابقت رکھتی ہیں، اور ہمیں کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ ان یوزول نظر نہیں آیا کہ یہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو وہاں نہیں ہوئی یا رپورٹ نہیں ہوئی۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ مظاہرین کے عینی شاہدین، جن کے بیانات کچھ بین الاقوامی میڈیا جیسے NRK میں شائع ہوئے، نے خوفناک مناظر بیان کیے جن میں سنائپرز نے ہجوم پر فائرنگ کی اور براہ راست گولہ باری کی۔ طبی عملے نے BBC اور دا گارجین کو بات کرتے ہوئے گولیوں کے زخموں کا علاج کرنے اور اموات دیکھنے کی تصدیق کی، اور یعنی کہ انہوں نے کہا BBC کو اور گارجین کو یہ کیا، ہسپتال کے عملے نے ان کو یہ چیزیں دکھائیں، گولیوں کے زخموں کا علاج کرنے کی اور اموات دیکھنے کی تصدیق کی۔ آپریشن کے بعد معلومات کو دبانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے، جب صحافی مطیع اللہ جان نے احتجاج میں ہلاکتوں کی تحقیقات شروع کی تو انہیں اغوا، گرفتار اور دہشت گردی اور منشیات رکھنے کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ اغوا سے چند گھنٹے پہلے نے ایک ٹی وی پروگرام میں حکومت کے مطیع اللہ جان نے ایک ٹی وی پروگرام میں حکومت کے اس دعوے کو چیلنج کیا تھا کہ مظاہرین پر گولیاں نہیں چلائی گئیں اور کوئی ہلاکت نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس سٹوری کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق اس واقعے میں کم از کم 14 افراد جاں بحق اور 200 زخمی ہوئے، لیکن اصل تعداد کا تعین مشکل ہے کیونکہ سینکڑوں مظاہرین ابھی تک لاپتہ ہیں۔ علیمہ خان نے کہا کہ مظاہرین کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اپنے ملک کے لوگ ہیں، دشمن نہیں۔ یہ جناب ایک مفصل سٹوری جو ہے وہ شائع ہوئی ہے،